نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم
بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر احسان ہے کہ اس ذات باری تعالی نے ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ جیسی لازوال نعمت سے سرفراز فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے درمیان ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ اب نہ نبی آنے والے ہیں اور نہ کوئی کتاب آنے والی ہے۔ ہم میں سے جو شخص کتاب کے آنے کی امید کرے اور نبی کے آنے کی بھی امید کرے وہ سب سے بڑا کذاب ہے۔ عزیزان گرامی، میں خطبہ مسنونہ میں ایک جگہ سے آیت کی تلاوت کی ہوں اور ایک احادیث رسول میں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ مسجد جو اللہ رب العالمین کا گھر ہے، روئے زمین میں سب سے بہترین جگہ اللہ رب العالمین کا گھر ہوا کرتے ہیں، اور روئے زمین میں سب سے بدترین جگہ وہ کون سی ہے؟ وہ بازار ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین کی توفیق سے اس مسجد کا ابتدائی امام آپ کے بیچ میں آج کھڑا ہے الحمدللہ۔ 2014 کو میں اپنے گاؤں جانے کے بعد، مدارس اور مکاتب سے جڑ جانے کے بعد اسی چیز میں مصروف ہو گیا، اور دیدار کرنے کے لیے دل مشتاق رہا کرتا تھا، دیدار کرنے کے لیے آپ سے میں پریشان رہا کرتا تھا، لیکن وقت کے مناسبات کو سمجھتے ہوئے آپ کے درمیان آنے کا موقع ملا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ رب العالمین آپ حضرات کو جہاں تک بن پڑے اور جہاں تک اللہ رب العالمین نے آپ کو طاقت دی ہے، اللہ کے لیے اس ادارے کو انشاءاللہ تعاون کریں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اسلام کے بنیاد 5 چیزوں پر ہیں۔ اسلام آف 5 پلرز، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا، کوئی بھی عبادت قابل قبول نہ ہوگی جب تک ہم اور آپ مسلمان نہ بن جاوے۔ سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ دوسرے نمبر پر کیا کہا؟ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے۔ اب کلمہ پڑھ لیے تو جنت کو صرف نہیں جا سکتے ہیں، اب اعمال کے کیٹیگریز، اعمال کے درجے، اعمال کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے گھر رکھا، ایک درجہ بندی فی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد آپ کو نماز ادا کرنی ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز اب پڑھ رہے ہیں کہ آپ نے جسمانی آپ اپنے جسم کو صاف کر رہے ہیں، اپنے جسم کو توانائی میں لے جا رہے ہیں، لیکن جہاں آپ جسم کی توانائی کو پہنچا رہے ہیں وہیں پر آپ کو مال کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ صرف نماز بھی پڑھ لینے سے نہیں ہوگا کہ کوئی نماز کے بعد مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، مال کو غریب، فقیر، مسکین، محتاج، خلاص اور جو ان کے 8 مصارف ہیں ان پر آپ کو خرچ کرنی ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یتقارب الزمان، کہ قیامت قریب ہے۔ ہم اور آپ جان نہیں پائے کہ گزشتہ سال، پیوستہ سال کس طرح سے روزہ رکھے تھے، کس طرح سے تراویح کی نماز ادا کر رہے تھے، مسجد کو آ نہیں پا رہے تھے، لاک ڈاؤن میں بند ہوا پڑی تھی یہ مسجدیں، پر اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کو کھولا اور کہا کہ پھر سے تم اپنی عبادت کر لیا کرو۔ ہر کسی کو عبادت کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، گاڑی کے زد میں آتے ہیں، ٹھوکریں لگ جاتی ہیں اور وہ اللہ کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ آج سے گزشتہ سال میں کتنوں کے ساتھ ہم نے ایک دسترخوان میں بیٹھ کر کے روزے کی افطاری کی، ہم نے آج وہ اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں۔ ان کی حاصل کیا ہو رہا ہوگا انہیں بہتر معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ بار الہ جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں، اللہ رب العالمین تو انہیں کربٹ کربٹ جنت الفردوس میں مقام عطا فرما۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یتقارب الزمان، قیامت قریب ہے، علم کو وینقص العلم، اور علم کو اٹھا لیا جائے گا، بڑے بڑے علماء کرام کو اٹھا لیے جائیں گے، ان کے انتقال ہو جائیں گے، ان کی موت ہو جائے گی، اور پھر کیا ہوگا؟ فتنے بھڑک اٹھیں گے، فتنے کو کوئی روک نہیں پائے گا اور بخیلی عام ہو جائے گی۔
جس مال کے پیچھے، جس دولت کے پیچھے ہم اور آپ پریشان حال رہتے ہیں، مصروفیت اور مشغولیت نے اس قدر چور کر رکھی ہے، اس مال کی دولت کے پیچھے ہم اللہ کو کہہ کر کے بھول جاتے ہیں، اور دنیا کی تلاش میں ہم بھول جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہہ کر کے۔ اللہ نے یہاں بھی نقشہ کھینچا ہے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ چکے، آپ کو قبر میں بلا لی، آپ کا پرواز قبر تک پہنچ گیا ہے۔ اب آپ وہاں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیے گا کہ اللہ مجھے چند لمحوں کے لیے فرصت دے دی جائے، مجھے چند وقت کے لیے اس دنیا میں بھیج دی جائے، میں نیک اعمال کر کے آؤں گا، نمازیں پڑھ کر کے آؤں گا، روزے رکھ کر کے آؤں گا، زکوٰۃ ادا کر کے آؤں گا۔ اللہ کہے گا کہ اب نکو جی، اب نہیں جانے کی اجازت ہے، اذا اجل مسمى، کہ جب قریب وقت آ جاتا ہے ایک لمحے کے لیے ادھر ہوگا اور ایک لمحے کے لیے آپ کو چھوڑ دی جائے گی۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھو جب سانس باقی ہے تو انسان نے آپ کو زندہ قرار دیتے ہیں، ہم اور آپ کو زندہ قرار دیتے ہیں، اور جب سانس چلی جاتی ہے تو اس کو مردہ قرار دیے جاتے ہیں، اور اس کو ہم 2 سے 2.5 گھنٹے تک میں اپنے گھر سے رخصت کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی، زندگی کی حالت میں ہر ایسے ایک عمل کر جائیے جس عمل کی پاداش میں، جس عمل کے نیکوکار ہونے کی دلیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہم کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص بھلائی کو نہیں پا سکتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم میں سے کوئی شخص بھلائی کو نہیں پا سکتا ہے، بھلائی کو پہنچ ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے پاس کے محبوب شے کو، محبوب چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کر ڈالے۔ یہ مہینہ جود و سخا کا ہے، یہ مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقات اور خیرات کرنے میں تیز و تند ہوا سے بھی کہیں زیادہ آگے بڑھ جایا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس عمل کو قبول عطا فرمائے۔ میرے بھائی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کے بیچ میں ایک واقعہ میں رکھنا چاہتا ہوں جو بنی اسرائیلی واقعہ ہے، لیکن صحیح متفق علیہ روایت ہے کہ ہم اور آپ اپنی مال کو بچانے میں کس طرح سے اپنے دماغ کو، اپنے مائنڈ کو، اپنی فزیکل کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ کے مال ہم نکال لے بے، زکوٰۃ کے مال کو ہم اگر دے ڈالیں تو ہم غریب ہو جائیں گے۔ آئیے صحیح حدیث رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 شخص کا امتحان لیا۔ کتنے شخص کا؟ بنی اسرائیل روایت ہے، بنی اسرائیل قوم کی روایت ہے۔ 3 شخص میں سے ایک شخص کے پاس تھا کوڑ کا، کوڑ بولے تو ہاتھ کے انگلیوں کو اس طرح سے دبا کے رکھنا، کھل نہ پاوے انگلی، جب تک انگلی کھل نہ پائے گی تو ہر کام ہم آزادی سے نہیں کر سکتے نا۔ ہاتھ کی انگلیاں کھلی ہے تو ہم آرام سے سب کام کر لیے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیجا اور جا کر کے کہو کہ تم کیوں پریشان حال ہو؟ اس شخص نے کہا کہ میں بیماری میں مبتلا ہوں جو مجھ کو کوڑ کی بیماری نے آ گھیر کے رکھی ہے۔ اس فرشتے نے کہا کہ شفقت کی ہاتھ کو پھیرتے ہیں اس بیماری کی جگہ میں، پھر وہ بھلا چنگا ہو جاتے ہیں، اچھے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ تمہیں اپنی ضروریت معاش کے لیے، اپنی زندگی گزر بسر کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ تو راوی حدیث کہہ رہے ہیں کہ گائے یا تو اونٹ دے دی جاتی ہے، پھر اس سے وہ اتنے مالدار بن جاتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ مالدار بنو، بنتے جاؤ بنتے جاؤ، آگے بڑھ جاتے ہیں تو ایک ابرس کے پاس آتے ہیں جو بیماری کے طور پر سفید چمڑے ہو جایا کرتا، ابرس۔ پھر وہ ہوتا کیا ہے کہ اس کے پاس جانے کے بعد کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ مجھ کو ابرس کی بیماری لگی ہے، گنجے کی بیماری لگی ہوئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ سماج میں لوگ مجھ کو بھلا چنگا نہیں کہتے ہیں، میرے سے لوگ گھن کرتے ہیں، لوگ مجھ سے پریشان حال رہتے ہیں، چنانچہ میرا جلد اچھا ہو جائے، میری شکل و صورت اچھی ہو جائے تو پھر میں سماج کا ایک اچھا انسان کہلائے جاؤں گا۔ چنانچہ وہ فرشتے اس جگہ پر ہاتھ پھیرتے ہیں رحمت کی، پھر وہ اچھے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ آپ کو اپنی زندگی کے گزارنے کے لیے کیا چاہیے؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھ کو گائے چاہیے، چنانچہ وہاں اس کو گائے دے دی جاتی ہے۔ پھر آگے بڑھ جاتے ہیں، ایک اندھا شخص تیسرا ہے، وہ اندھا شخص کے پاس جاتے ہیں اور فرشتے پوچھتے ہیں کہ آپ دنیا کی ہریالی کو دکھ پاتے ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ دنیا ہریالی ہے، دنیا رنگینی ہے، دنیا زرخیز ہے، سبز
شد اور لال ہے، میں دنیا کی کچھ پتہ نہیں جانتا ہوں، دنیا کی حقیقت کو میں ہی نہیں جان پاتا ہوں۔ چنانچہ وہ فرشتے اس اندھا نابینا کے پاس اپنی رحمت کے ہاتھ کو پھیرتے ہیں، ان کی آنکھ آ جاتی ہے اور پھر سوال کرتے ہیں فرشتے کہ اپنی زندگی گزر بسر کے لیے کیا چاہیے؟ تو وہ شخص کہتے ہیں کہ بس مجھ کو ایک بکری چاہیے۔ چنانچہ اس کو بکری دے دی جاتی ہے اور فرشتے وہاں سے برکت کی دعا کرتے ہوئے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ایک لمبے زمانے گزر جانے کے بعد پھر دوبارہ وہی فرشتے اپنی شکل کو بدلتے ہیں، اپنے بھیس کو بدلتے ہیں اور فقیرانہ لباس پہن کر آتے ہیں اور سوال سے پوچھتے ہیں کہ اے ابرس والے، اے گنجا والے اور اے آنا والے، ایک ایک کے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کوڑھ نے کہا، کوڑھ سے سوال کرتے ہیں فرشتے کہ آپ کیوں آئے ہو میرے پاس، آپ کا آنا کیسا ہوا؟ وہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ میں فقیر ہوں اور منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے میرے پاس زاد راحلہ نہیں ہے، میرے پاس توشہ آخرت نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا ہوں، چنانچہ مجھے ایک اونٹنی دے دی جائے جس سے میں سوار ہو کر کے یا اس کو بیچ کر کے منزل مقصود تک کو پہنچ جاؤں۔ اس شخص نے کیا کہا؟ اس شخص نے کہا کہ یہ دولت، یہ اونٹ کی شکل میں مال ہمارے پرانے باپ دادا سے ہے، چنانچہ یہ زکوٰۃ نکالنے کا موسم نہیں ہے، آپ مجھ کو جھوٹی بات کہہ کر کے بیماری کو پکارتے ہو۔ اس فرشتے نے کہا کہ اگر واقعی تم اپنی بات میں سچے ہو تو تم پھر دوبارہ ویسے ہی ہو جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرشتے ابھی رخصت ہو نہیں پائے ہیں، فرشتے ابھی وہاں سے چل ہی نہیں پائے تھے، قدم اٹھا ہی نہیں پائے تھے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو دوبارہ گھرست کر دے اسی بیماری میں جس بیماری میں وہ پہلے تھا، اور دولت اس کی ختم ہو گئی۔ ٹھیک اسی طرح سے دوسرے کے پاس جب آتے ہیں وہ ابرس والے کے پاس، تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ یہ دولت ہمارے پرانے باپ داداؤں سے چلے آ رہے ہیں اور میں اس کا زکوٰۃ نکالنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو اس شخص نے یعنی فرشتے نے یاد دلایا اس کو کہ آپ اگر اپنی بات میں سچے ہیں تو آپ کامیاب ہو جائیے گا، اور اگر آپ اپنی بات میں جھوٹے ہیں تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی کر دے جیسا آپ پہلے طبیعت میں تھے۔ چنانچہ اس کو پھر ویسے ہی کر دیا گیا اور اس کی دولت جاتی رہی، دولت جا رہی ہے، وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیسی کیسی دولت جا رہی ہے۔ مگر تیسرے شخص کے پاس جب آتے ہیں وہ اندھا والے کے پاس، تو اس اندھا والے نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ کا آنا مبارک ہو، آپ جیسے شخص کو میں تلاش رہا تھا، آپ جیسے شخص کو میں ڈھونڈ رہا تھا، تلاش جستجو میں لگا ہوا تھا، آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کیوں آئے ہیں؟ اس فرشتے نے کہا میں سائل ہوں، میں مانگنے چانگنے والا ہوں اور منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے میرے پاس کھانے پینے کا کچھ سامان نہیں ہے، چنانچہ مجھے ایک بکری دے دی جائے۔ چنانچہ اس شخص نے کہا کہ آپ ایک بکری کی سوال کرتے ہیں، یہ دولت میری نہیں ہے جی، یہ دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، آپ کو جتنی ضرورت ہے اتنی لے لیجئے اور جتنی ضرورت ہے اتنی چھوڑ دیجئے۔ چنانچہ اس فرشتے نے برکت کی دعائیں کرتے ہیں۔ فرشتوں کی بکری کیا ضرورت ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان اتنا سخت ہوا کرتا ہے، اتنی مضبوط ہوا کرتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ کامیاب وہ دونوں کامیاب نہیں ہوئے اور وہ ایک انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، میں آپ کا بھائی عبداللہ سجاد علی فیضی آپ کے درمیان آیا ہوں اور یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک ادارے کے اسٹاف کے حیثیت سے آیا ہوں اور اس اسٹاف کے لیے اور اس مدرسے کے لیے میں چندہ کی آپ سے گہار لگانا چاہتا ہوں کہ آپ سے جہاں تک بن پائے انشاءاللہ العزیز آپ انشاءاللہ تعاون کریں گے، ورنہ یہ تو مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، جود و سخا کا مہینہ ہے، آپ اس میں جتنے خرچ کریں گے، ورنہ ایک حدیث رسول میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اگر اس مہینے میں قرآن شریف کی ایک لفظ کو پڑھتے ہیں، ایک حرف کو پڑھتے ہیں تو 30 نیکیاں ملتی ہے۔ حدیث رسول ہے کہ الف ایک حرف ہے، لام بھی ایک حرف ہے اور میم بھی ایک حرف ہے، ایک حرف اس طرح پڑھتے ہیں تو آپ کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ واللہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہے۔ تو اگر ابھی اس وقت میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو 30 کیا 100 بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے ان کی نیکیوں کو قبول فرما لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے اور پھر وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پاتا ہے۔ میرے بھائی، وقت 10 سے 15 منٹ ہی کا تھا، آپ حضرات سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی حدیث رسول ابھی سنی آپ نے کہ جو شخص بھلے چنگے ہوں،
صحت یابی اور تندرستی کے ہوں اور ایسے عالم میں بھی وہ روزے کو ترک کر دیتے ہوں، روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو شخص آئے اور کہا کہ آپ اٹھیے اور میرے ساتھ چلیے اس وادی ذی ذرا میں جہاں مشکل کن جگہ ہے۔ چنانچہ کہا کہ میں نہیں چڑھ سکتا ہوں، میری بس کی بات نہیں ہے۔ ان دو شخص نے کہا کہ میں آپ کے لیے آسان کر دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ آسان کر دوں گا۔ آسان کر دیا گیا، ان کے یہاں بغل پہ سہارا لگا کر اس کو اٹھایا گیا۔ تو اوپر جب چڑھتے تو دیکھتے ہیں کہ آہو بقا اور گریا و جاری کی شور اور چلم چلی کی آواز ہو رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیسی آواز ہے؟ کہا کہ یہ عذاب میں گرست لوگوں کی یہ آواز ہے۔ مزید آپ کو ماؤنٹ آف ایوریسٹ کی طرف چڑھایا گیا پہاڑ پر، تو وہاں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو پیر اوپر اور منہ نیچے لٹکا دیے گئے ہیں اور ان کے جبڑے کو چیر دیے گئے ہیں اور ان کے جبڑے سے خون بہہ رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان دونوں شخص کے یہ کیسے لوگوں کی عذاب ہے؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ دنیاوی زندگی میں اپنی جوانی اور اپنی توانائی کو باقی رکھنے کے لیے رمضان کے دن میں بھی کھایا پیا کرتے تھے، رمضان کے دن میں بھی اپنی جوانی کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی زندگی کو بحال رکھنے کے لیے وہ کھایا پیا کرتے تھے۔ ان کا یہ عذاب ہے۔ میرے بھائی، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اپنی توانائی کو بھی باقی رکھیے، مگر روزہ ابھی کا ترک کر کے نہیں۔ اگر عذر شرعی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر عذر شرعی نہیں ہے تو آپ روزہ کو ترک نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صدقات و خیرات، زکوٰۃ کے مال کو اچھے سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو ایک ادارے والے ہیں، ہم سے کہیں اگر نیچے والے ہیں جس کا پیر کٹ گئے ہوں، جس کا جسم میں بیماری ایسی لگ گئی ہو جو اب مانگنے چنگنے کے علاوہ کوئی اس کا راستہ ہی نہیں بچ رہا ہے، آپ ان کو اوشیہ زیادہ صدقات و خیرات اور زکوٰۃ عطا کریں، ان کو دیجیے ضرور۔ ہم تو ادارے والے ہیں، کہیں سے چلائیں گے انشاءاللہ۔ جو زیادہ حقدار ہے ان کو حق کو پہنچائیے۔ کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 طرح کے انسان ہوں گے جو عرش کے سائے تلے میں ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو دائیں ہاتھ میں خرچ کیا، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ لگا۔ آپ ایسے ہی خرچ کیجئے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بارئلہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو رمضان مہینے کی برکت کو سمٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہر ایک کی رمضان مہینے کی محنت اور قد و کاوش کو قبول عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى الصلاة